میری ماں، آپ کی جوان بیٹی جلسے میں آئی ہے، آپ اس کو لے کے آئی ہیں، سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کروا کر کے، کریم پاؤڈر لگوا کر کے، اور بالکل خوبصورت کپڑے پہنا کے آپ لائی ہیں۔ آپ کی بیٹی بھی آپ کے کندھے پر امانت ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیٹھ کر کے جلسے میں تقریر سننے لگے اور آپ کی جوان بیٹی میلے ٹھیلے میں کہیں گھوم پھر رہی ہو۔ آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں آنکھیں بند مت کرو، اندھا وشواس مت کرو۔ لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی کو آپ نے 1000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس 25,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کہ پوچھنے کا ادھیکار آپ کو نہیں؟ موبائل پر ریچارج آپ نہیں کرواتے، لڑکی کے موبائل پر ہر مہینہ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کہ جاننے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی ہے، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، کالج کی چھٹی ہوئی، آپ کی بیٹی 5 بجے آ رہی ہے، کہ آپ کو یہ پتہ لگانے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تربیت کے معاملے میں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا۔ ذمہ دار بنو، اور ویسے ذمہ دار بنو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ایسے نبی تھے کہ دن رات مسجد میں رہتے تھے، اور ان کی سالی کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور مریم کی جب ماں کا انتقال ہو گیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو مریم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ان کے خالو کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب موجود ہے، انار کا موسم نہیں، انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں، آم موجود ہے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، حضرت زکریا سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان، یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ اگر میری اس بھانجی کے پاس، میری سالی کی لڑکی کے پاس، مریم کے پاس اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے، تو میں 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، سب کی دعا کو تو سنتا ہے، تو میری بھی دعا سن لے۔ تو گارجین بنو تو ایسے بنو میرے بھائی، ذمہ دار بنو تو ایسے بنو۔ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا اس دور میں ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میری 2 سال کی بچی ہے، موبائل آج کل بچے کہاں مانتے ہیں، لیکن ہم نے موبائل، ٹھیک ہے بچے لے رہے موبائل، لیکن موبائل کو مجبوری بنا دینا۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دے، یہ مجبوری بنا دیا آپ نے۔ موبائل کا اس قدر رسیا بنا رہے بچوں کو، یہ بچے جب بڑے ہوں گے، ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر موبائل کا کتنا غلط اثر پڑے گا شاید آپ کو تصور نہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے، وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے، وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام اور فیس بک
اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں، معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے، اس کے ان باکس میں جا کے، چیٹنگ میں جا کے اس سے پرائیویٹ باتیں کی جائے۔ آج پہلے دعا سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ زناکاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا مئو سے، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مئو، ہماری پہچان کے ایک صاحب تو ان کا فون آیا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے ہیں مگر بیٹے بہت بزی ہیں، بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ اس عورت کی جو دیورانی ہے، دیورانی سمجھتے ہیں نا، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو دیورانی جو ہے وہ جا رہی عمرہ کرنے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، تو کیا وہ عورت اس لڑکے کی بڑی امی ہوئی تو لڑکا اپنی بڑی امی کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ چچی اور بھتیجا، کیا وہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کیا بڑی امی کا رشتہ یا چچی کا رشتہ کیا شریعت کی نظر میں کیا یہ محرم کا رشتہ ہے یا غیر محرم کا رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غیر محرم کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا لگ نہیں رہا ہے، صحیح بات یہی ہے، چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ احترام میں چچی کو چچی بولتے ہیں یا بڑی امی بولتے ہیں، بڑی امی یا چچی، اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا بڑے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح میں بھی آ سکتی ہے اپنے دیور کے لڑکے کے ساتھ، اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہم نے اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ سے پوچھا تھا، جو ہمارے بھی استاذ لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ نے اتنے بڑے عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تو پھر آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ کہنے لگے میں نے سوچا کنفرم کر لوں۔ میں نے کہا کنفرم نہیں کرنا تھا آپ کو، آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر شیخ اسد اعظمی نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اپنے چچی اپنے بھتیجے کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی، تو آپ نے عبدالغفار صاحب کے پاس فون کر کے مسئلہ اس لیے پوچھا تاکہ آپ کو کوئی گنجائش مل جائے۔ آج کل یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں علماء سے، مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا راستہ نکالنے کے لیے اور گنجائش نکالنے کے لیے راستہ پوچھتے ہیں۔